Ji, are you guys ready? जी. Okay. Thank you very much, Ji. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप लोग ने टाइम निकाला. कुछ अहम इश्यूज़ थे जिस पे मैं आज बात करना चाह रहा था. टेक्निकली मैं आज सिर्फ एक ही चीज़ पे बात करने के लिए मैंने आप सबको तकलीफ़ दी है, और वो है सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से. पिछले दिनों बारहा हमारे कहने और बार बार उसको बावर कराने के बावजूद टीवी पे और इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में हमसे सहाफ़ी बार बार ये सवाल पूछते रहे कि जी क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी है, कब शुरू होगी, कैसे होगी. और हम उन्हें बारहा ये बावर कराते रहे कि एक डेडलाइन थी जो खान साहब ने दी थी कि उस तारीख के बाद, संडे का दिन था, उसके बाद जो है वो तहरीक शुरू हो जाएगी. मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि लोग किस किस्म का ऐलान चाह रहे थे. जब इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इसके फर्स्ट फेज़ के हवाले से डायरेक्ट एक कॉल दे दी, तो उसके बाद, और उस पर एक तारीख़ और दिन भी बता दिया, तो उसके बाद हमें कोई फीता काट के तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के फर्स्ट फेज़ का इफ्तिताह नहीं करना था. वो क्योंकि डायरेक्ट कॉल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए थी और वो उनको दे दी गई, और जैसे ही वो तारीख़ आई उसके बाद वो ऑटोमेटिकली शुरू हो गई. बारहा हम टीवी चैनल्स पे एंकर्स के साथ और सहाफ़ियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, आप सबके साथ इंटरेक्ट करते रहे, आपको कहते रहे, और उसके बाद खान साहब एक दफ़ा नहीं बारहा दोबारा कह चुके हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो क्यों ज़रूरी है. सो आज उसी हवाले से मैं सिर्फ चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि खान साहब ने दोबारा कहा कि ये तहरीक इसलिए ज़रूरी है कि उस मुल्क में जहाँ पे शख्सी आज़ादी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया हो, कानून और आइन को रोज़ पामाल किया जाता हो, निज़ाम का मजाक उड़ाया जा रहा हो, रूल ऑफ लॉ नामी कोई चीज़ ना हो, कारोबार तबाह कर दिया गया हो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान सिर्फ इंटरनेट को स्लो करके, जो फ्री लॉन्चर्स हमारे बच्चे मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान के लिए कमा के ला रहे हैं, उन्हें उससे महरूम कर दिया गया हो, और सियासी असीरों को 2 साल से ड्रैग किया जा रहा हो फैब्रिकेटेड फेक केसेस के अंदर, लोगों को जमानतों समेत गिरफ्तार कर लिया जाए, पार्लियामेंट के अंदर से अवामी नुमाइंदों को अगवा कर लिया जाए, मुल्क में अमन व अमान नामी कोई चीज़ ना हो, और वो लोग जिनके पास अवामी मैंडेट नहीं है उन्हें इंस्टॉल किया गया हो, जिनको अवाम ने वोट नहीं दिए. तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, और बेशबहा और ऐसी सूरत हाल, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पे फिर नागुज़ीर हो गया कि सिविल नाफरमानी की कॉल दिए बगैर फिर गुजारा नहीं था. सो इसलिए खान साहब ने ये सारी चीज़ें, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, अगेन रूल ऑफ लॉ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो जितनी भी तंजीमें कॉमनवेल्थ से लेके यूनाइटेड नेशंस तक आप जितने भी चार्टर पढ़ें, ये 3 चीज़ें अहम तरीन चीज़ें हैं जिनका जिक्र जो है वो उनके चार्टर्स में उनके बुनियादी तौर पे मौजूद है, और उस पर कंपल्शन है पूरी दुनिया की और उन तमाम सिग्नेटरी कंट्रीज़ की जो उन तंजीमों का हिस्सा है, जो उन इदारों का हिस्सा है, कि वो डेमोक्रेसी के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और रूल ऑफ लॉ के हवाले से, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल्स के हवाले से जो है वो आवाज़ उठाए, और उस पर उन लोगों ने आवाज़ उठाई भी है. मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था. सो सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो पहला फेज़ है जो भी जारी है और जारी रहेगा, उसके पहले फेज़ में मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि हम कई दफ़ा पहले ये बता चुके हैं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरसीलात के हवाले से है,
کہ وہ ترسیلات خان صاحب نے انہیں یہ کال دی ہے کہ وہ ترسیلات پاکستان نہ بھیجیں، اور اس میں جو چیزیں بڑی اہم ہیں وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے لیے ووٹنگ رائٹ مانگتے رہے. خان صاحب کے دور میں ہم نے باقاعدہ ان چیزوں پہ کام مکمل کر لیا، اور اس کے بعد انفارچونیٹلی جب ان کا ٹائم آیا تو وہ چیزیں واپس ہو گئی. ووٹنگ رائٹس کے علاوہ ان کی فیملیز کے ساتھ آپ اس ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی حکومتی وزراء یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ تمہارے پاسپورٹ کینسل کر دیے جائیں گے، تمہارے شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے، جب تم ایئرپورٹ پہ لینڈ کرو گے تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا. یہ آپ ان اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جن کی ترسیلات کے اوپر اس ملک کی معیشت جو ہے اس کا انحصار ہے. دوسری طرف ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سالوں سے ان کے جو انویسٹمنٹ یہاں کرتے ہیں، جس کے لیے ہم وہ لٹرلی بیگ دیم کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں، وہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، ان کے پلاٹس پہ قبضہ، ان کی زمینوں پہ قبضہ، پولیس ان کو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں کیسے ان کو جو ہے وہ مسٹریٹ کرتی ہے، اور کس طرح ان کی چیزوں کی جو ہے وہ حفاظت نہیں ہوتی، کس طریقے سے وہ پاکستان کی محبت میں دن رات محنت سے کمایا ہوا پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں. یہ جو پچھلے 1.5-2 سال سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے رشتہ داروں کو اریسٹ کیا جاتا ہے، ان کے رشتہ داروں کو جو ہے تھریٹس دی جاتی ہے، ان کے گھر سیل کر دیے جاتے ہیں، نقشے کینسل کر دیے جاتے ہیں، ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں بزنس سیکٹر کے اندر وہ انشور کرتے ہیں کہ ان کو ذریع و خوار کیا جائے. ایبڈکشنز ہوتی ہیں، ٹارچرز ہوتے ہیں، اریسٹ ہوتے ہیں، بلیک میل کیا جاتا ہے، اور بہت سی مثالیں یہاں ہمارے پاس موجود ہیں. کے پی کے کئی دوستوں کو میں جانتا ہوں جن کی فیملیز کو ہراساں کیا گیا. پنجاب میں تو میں بہت سی فیملیز کو جانتا ہوں جن کو ہراساں کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ جن ملکوں میں وہ بیٹھے ہیں اور محنت مزدوری سے پیسے کما کے یہاں بھیج رہے ہیں، وہاں پہ وہ اپنے سول اور پولیٹیکل رائٹس استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہاں وہ پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، یاد رکھیے گا ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنا، وی آر آل گلوبل سٹیزنز، یہ کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے. دنیا میں جہاں بھی کسی ملک میں بھی ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں، دنیا اس پہ بات کرتی ہے. اور یہ ایسا فینومینا نہیں ہے کہ جس کو ہم انٹرفیئرنس، یہ ایسا فینومینا ہے جس پہ بات کرنا لازم ہے اور سب پہ لازم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اوورسیز پاکستانیز کو اس طرح ٹریٹ کریں گے، جب آپ ان کو ان کے رائٹس نہیں دیں گے، جب آپ ان کی جائیدادوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے انٹرسٹ کو یہاں پہ پروٹیکٹ نہیں کریں گے، اور پھر آپ جو ہے وہ انشور کریں گے کہ وہ جب یہاں پہ لینڈ کرے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے، تو پھر آپ ان سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ریمیٹنسز کے حوالے سے وہ جو ہے وہ آپ کو oblige کریں گے. یہاں پہ بالکل یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ یہ تو آپ جو ہے وہ نقصان کر رہے ہیں جی، یہ تو آپ اپنے ملک کی اکانومی کا نقصان کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جس ملک میں 26 نومبر جیسا قتال کیا جائے، جس ملک میں پارلیمنٹیرینز کو اسمبلی سے اغوا کر لیا جائے، جس ملک میں انٹرنیٹ سلو کر کے اکانومی کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا جائے، میرے خیال میں وہ نقصان، وہ بڑا نقصان ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ایک سول نافرمانی کی تحریک میں اگر کوئی ترسیلات بند کرتا ہے تو وہ ایک نان وائلنٹ طریقے سے اپنی سیاسی بیزاری کا اس نظام اور اس قانون سے اظہار کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، یہ کوئی مسلح جتھا یا خدا نہ خواستہ کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. تو اس کا جو اس نظام سے جو بیزاری کا اظہار ہے وہ انہی جو طریقے ہیں اسی سے ہو سکتا ہے. اپنے ذہن میں رکھیے گا عمران خان صاحب جنہوں نے یہ کال دی ہے، یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بنیاد ڈالی، اور اوورسیز پاکستان نے 4.2 بلین کے لگ بھگ ڈالرز جو ہے وہ اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے میں ڈپازٹ کیے. یہ وہی عمران خان صاحب ہیں. آپ کو یاد ہوگا مینار پاکستان پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر صرف
पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स की आप नेटवर्थ ले लें तो वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स में है, और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की मईशत को जो है वो सपोर्ट करते हैं और कर सकते हैं अगर उन्हें यकीन हो जाए इस सिस्टम पे। मगर ये जो इस वक्त तराजुल वक्त सिस्टम है, इसने यकीन तो क्या, इसने तो उनको मायूस किया है कि आप पाकिस्तान वापस ना आए, आपके रिश्तेदार भी पाकिस्तान छोड़ के चले जाए, जो पैसे आपने डिपॉजिट किए हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में वो भी आप वापस निकाल लें। इन्होंने तो लोगों को मजबूर कर दिया है। हमें अंदाजा है कि लोगों को मसाइल भी होंगे, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि लोगों को मसाइल भी होंगे, मगर वो मसाइल एक फस्ताई हुकूमत के राज से ज्यादा बुरे नहीं है। इनका यहां रहना, एक गैर नुमाइंदा हुकूमत का रहना, एक फस्ताई हुकूमत का रहना, इन चोरों डाकुओं का यहां पे रहना, ये ज्यादा खतरनाक है ना कि वो तरसीलात जो है वो भेजें। अगर आप कंपैरिजन करें, अगर सिर्फ 3 माह ही, ये भी हमें अंदाजा है कि ज्यादातर तरसीलात जो है वो मिडल ईस्ट से, जीसीसी कंट्रीज से आती हैं, और ये बताया जाता है बार बार कि जी वो तो उनका इन्हसार इसके ऊपर है। अगर 3 महीने तक किसी तरीके से वो कुर्बानी दे लेंगे तो आप देखें कि इनका ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, ये कोई पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, ये इस बोगस निज़ाम के खिलाफ है, ये इस बोगस पार्लियामेंट के खिलाफ है, ये इस बोगस वजीर आजम के खिलाफ है, ये इन सब लोगों के खिलाफ है जो फॉर्म 47 की पैदाइश है। सो ये कुर्बानी जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी, और ये याद रखिएगा, लोग कहते हैं ये होगा नहीं, ये मुमकिन नहीं होगा। मिडिल ईस्ट के अंदर व्हाइट कॉलर और उसमें ब्लू कॉलर जो लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका एक बॉन्ड है इमरान खान की जात के साथ। ये कॉल इमरान खान ने डायरेक्ट उनको दी है। तो अगर कोई ये तवक्को रखता है कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं होगा, तो आप खातिर जमा रखें, आपको पता चल जाएगा 1-2 माह के अंदर कि ये क्या है और लोग खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। और आपकी फस्तायत के बावजूद वो आज भी डटे हुए हैं। किसी ने ओवरसीज में अपना कोई स्टांस वापस तो नहीं लिया, कोई डिफेक्शन तो नजर नहीं आई, कोई आपसे घबराया तो नहीं है। तो सिर्फ ये चीज अपने हम ज़हन में रखिएगा कि ये जो कॉल है ये जारी है, ये जारी रहेगी, इसमें संजीदगी है। जब आप ओवरसीज को इस तरह ट्रीट करेंगे तो वो आपको पैसे नहीं देंगे। और हम ये समझते हैं कि जो पहलू अखबारों में और टॉक शोज में उठाए जाते हैं वो सारी चीज़ें दे आर वेल कंसिडर्ड उन पे। और अपने जहन में रखिएगा कि सिर्फ 2-3 महीने ही अगर ये कुर्बानी ओवरसीज पाकिस्तानीज दे लेते हैं, जो कि खान साहब समझते हैं कि वो देंगे, वो जो स्पेशल बॉन्ड है उनका उनके दरमियान, उसकी वजह से, तो ये जो दचका होगा वो इस ऐसी हुकूमत को, एक ऐसी जाली हुकूमत को जो ऑलरेडी अपने घुटनों पे है, ये बस फिर एक धक्का ही होगा इनके लिए। और इस निज़ाम का, इन लोगों का जाना, इन फस्ताइयों का ये नोश्ता दीवार है और अब ये होना ही होना है। तो बस ये एक चीज़ थी जिसके हवाले से हम चाह रहे थे कि वो लोगों को रीअश्योर कराएं कि ये खान की कॉल है, ये भी जारी है, इस पर न कोई वापसी है, न इस पर कोई लचक है, न इसमें कोई ऐसी बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो 2 चीज़ें डिस्कस की गई हैं असीरों के हवाले से और 9 मई और 26 के जुडिशल कमीशन के हवाले से, अगर उस पे, क्योंकि लोग पूछते हैं जी कि ये क्या रुकेगी, क्या टाइम फ्रेम है और कब तक ऐसा होगा, तो उस पे खान साहब बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि अगर जो 2 डिमांड्स, जिसमें 26 तारीख और 9 मई का जुडिशल कमीशन है, उसकी फॉर्मेशन और जितने भी सियासी असीर हैं, और खान साहब बड़ा वाज़ेह कहते हैं कि सियासी असीरों में आप मुझे सबसे आखिर में समझें, पहले एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी असीर जो नाहक कैद है, बेगुनाह भुगत रहा है, ये सब कुछ वो निकलेगा और वो कहते हैं कि मेरी जो जात है वो सबसे आखिर में होगी। अगर ये चीजें हो सकती हैं और इसमें कोई पेश रफ्त नजर आई खान साहब को, तो उस पर वो देखते हैं कि देन ही माइट थिंक अबाउट रिवाइजिंग दिस डिसीजन, नॉट बिफोर दैट। थैंक यू वेरी मच। जैसा आपके मुताबिक एक तो हुकूमत मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचा रही है, कमजोर कर रही है, जिस तरह आप ये समझिए सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है जो पाकिस्तान की जरिए से भी मुआशरत को नुकसान पहुंचा रही है।
نہیں، میں نے آلریڈی کلیئرٹی سے اپنی گفتگو میں پہلے بھی بتایا کہ جو نظام اور جو ہتھ کنڈے اور جو کچھ اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ قربانی اوورسیز کو دینی پڑے گی. خان صاحب ہیز تھاٹ اباؤٹ اٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ نقصان ہے وہ اس ریمیٹنس کی ترسیل کی رکاوٹ سے بہت بڑا ہے. سو ان کمپیریزن یہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہے، یہ وہ دھچکا ہے جو اس گرتی ہوئی گھٹنوں پہ آئی ہوئی حکومت کو ہٹانے اور گرانے کے لیے ضروری ہے. شیخ صاحب، یہ جو ہے ابھی تحریک انصاف کے کچھ ورکرز جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں، تو کیا یہ مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے جو مذاکرات ہیں کیا یہ اس کے ثمرات ہیں؟ نہیں جی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مذاکراتی کمیٹی پہ تو ابھی پراپرلی گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی، آپ اس کو فالو کر رہے ہوں گے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ثمرات نہیں ہے. اس سے زیادہ ان بے گناہ لوگوں کو یا ناحق طریقے سے زیادہ رکھنا شاید جن کے لیے ممکن نہیں تھا وہ رہا کر دیے گئے ہیں. اور یہ جو معافی والا جو پارڈن والا آپ نے سنا، وہ بھی اس پہ آلریڈی ہم وہ بتا چکے ہیں کہ وہ آلموسٹ سارے لوگوں کی جو سزا کے مطابق وہ آلریڈی اتنے دنوں سے اندر تھے. اگر آپ وہ کیلکولیشن کریں جو بھی سزا ہوتی ہے وہ دن اور رات کاؤنٹ ہوتا ہے، تو آلریڈی اس میں رہ چکے ہیں. اور ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یوزلی تو اس میں ہوتی ہے اپیل کے بعد مرسی پٹیشن آتی ہے اور اس کے لیے پارٹن جاتی ہے. مگر یہ خود یہ کیسے ہو گیا اپیل کے بغیر ہی آلریڈی پارٹن والا کیس انہوں نے فائنل کیا. تو جن کی سزائیں ختم ہو گئی تھیں یا کوئی مہینہ دو رہ گئی تھیں، اگر وہ باہر آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے آگے. اس میں کوئی یہ سمجھے کہ یہ کوئی خیر سگالی ہے یا کوئی ثمرات ہے تو آئی ایم سوری وی ڈینائی دیٹ. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ ریمیٹنسز پر پابندی یا سول نافرمانی کی تحریک کی جو بات ہو رہی ہے، تو کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف حوالہ بندی کو کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہی؟ اور دوسرا ہے کہ جو بین الاقوامی وہ ہے پابندیاں ہیں، کیا اس سے پاکستان متاثر نہیں ہوگا ایک بار پھر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی جگہ پہ یہ کسی کو نہیں کہا کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں. میں آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے وہ میں آپ کو جو آپ نے سوال کیا میں اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں. ہم نہیں سمجھتے، نہ ہم یہ کسی کو کہہ رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے لفظ پہ غور کیا ہوگا کہ قربانی ہمیں کچھ نہ کچھ دینی پڑے گی، اور وہ قربانی کے حوالے سے لوگ اپنے اپنے ارینجمنٹس کر بھی رہے ہیں اور لوگ کر بھی سکتے ہیں. باقی رہ گیا کہ کیا اس سے اس کی ہنڈی کی پروموشن نہیں ہوگی. دیکھیں، جب ترسیلات روکنے کا عمران خان نے نہیں بھی کیا تو تب کیا ہنڈی رکی ہے؟ سو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے اس کو چیک کرنا، وہ جانے اور ان کا کام جانے. ہم تو کوئی ایسی جو غیر قانونی چیز ہے نہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں نہ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. ہم نے لوگوں سے قربانی کے لیے کہا. عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ جو ان کا ایک محبت کا رشتہ ہے اوورسیز پاکستانی سے، انہوں نے ان سے قربانی اور اس ایفرٹ کے لیے کہا ہے. اینڈ آئی تھنک پیپل ول میک ارینجمنٹس. وہ آپ کو پتہ لگے گا جس طریقے سے چیزیں سامنے آئیں گی. شیخ صاحب، یہ سول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں، سٹارٹ کب سے یہ تاریخ بتا دیں، اور ابھی تک کتنا مطلب اسٹیمیٹ تو آپ لوگوں نے لگایا ہوگا، کتنے آئی ہیں، کتنے؟ نہیں، اس میں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، جو جس دن سے عمران خان صاحب نے یہ چیزیں کو چل رہی ہیں کو پچھلے 15-20 دنوں سے چل رہی ہیں. اس میں آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ پریس کانفرنس میں نے کی تھی تو خان صاحب نے 2 دن بڑھا دیے تھے. جب یوم شہداء منایا جا رہا تھا، آپ کو یاد ہے، تو اس حوالے سے خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کے بعد یہ شروع ہو جائے گی، اور وہ 14 تاریخ تھی. کیونکہ پھر وہ ہم نے 2 دن اس کو آگے بڑھایا تو پھر آٹومیٹیکلی وہ ادھر بھی لوگوں نے ہم سے سوال کی کہ 2 دن کیوں آگے بڑھایا جی. ہم نے کہا یار وہ ایونٹ کیونکہ 2 دن بعد کا ہے تو خان صاحب نے 2 دن بعد کی ڈیٹ دی ہے تو اس کے بعد سے وہ چلے گا. سو یہ اس دن سے آن ہے. لوگ کنفیوز تھے، ہم کنفیوز نہیں تھے. یوزلی لوگ ترسیلات بھیجتے ہیں یکم کو، جب لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں یا لوگوں کا جو منتھ اینڈ ہوتا ہے بزنس کا، تو وہ 14 تاریخ تھی. اوبیسلی اب چیزیں جب یکم کے قریب آتی ہیں تو پھر اس کے ایفیکٹس کا پتہ چلتا ہے. یہ کوئی اسی مہینے اس کا امپیکٹ آپ کو معلوم نہیں ہوگا. تو اس پہ ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کلوزلی. 1-1.5 مہینے بعد آپ کو 2 مہینے تک اس کے امپیکٹ کا اندازہ بہتر طریقے سے ہو سکے گا. کیا دیکھتے ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف سول نافرمانی کی کال ہو رہی ہے، اس طرح آپ نے کہا ہے کہ جس طرح ترسیلات جو ہے نہ بھیجے، ادھر کل اسلام آباد میں دوسرا دور ہوا مذاکرات کا، تو یہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا مذاکرات؟ دوسری بات یہ بتائیں، آپ کی طرف سے بھی جو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کی گئی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ سامنے آیا ہے؟ اچھا چلیں، آئی ول ٹیک دیز 2 کوسچنز. پہلی بات تو یہ آپ کو پتا ہوگا کہ کل سوال کیا کسی نے کہ اگر 6 کو خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے تو کیا مذاکرات کا یہ عمل اس سے ڈسٹرب ہوگا یا نہیں ہوگا.
یہ وہاں بھی سوال ہوا مذاکراتی کمیٹی کے سیشن کے بعد بھی، اور خان صاحب سے بھی سوال. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بریت کا کیس ہے، اس میں سزا نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہاں سزا ہو بھی جاتی ہے تو ہم نے اس مذاکراتی عمل کا روکنا جو ہے وہ کسی جوڈیشل اس کے ساتھ نتھی نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ہم ڈیل نہیں مانگ رہے ہیں. ہم مذاکراتی کمیٹی کے اندر حکومتی مذاکراتی نامینیٹڈ جو لوگ ہیں ان کی سیریسنس اور ان مذاکرات کی پیش رفت کے اوپر یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں کتنے نہیں. سو اگر ہم یہ سٹانس لے رہے ہیں کہ اگر وہ سزا ہو بھی جاتی ہے اور ہمیں کوئی سنجیدگی نظر آتی ہے ہم مذاکرات جاری رکھیں گے، تو میرا خیال ہے پھر حکومت کو بھی برداشت کرنا چاہیے تھا. اگر ہم سزا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ سزا ہو بھی جاتی ہے تو ہم اس کو ڈسرپٹ نہیں کریں گے، تو پھر میرا خیال میں کہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ ان کو بھی برداشت کرنی چاہیے. اگر ہم وہاں وہ کر رہے ہیں تو یہ یہاں پہ کریں گے، اس لیے اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ کیا انہوں نے ہم سے کیا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھنا ہے؟ ہم انصاف مانگ رہے ہیں، ہم کو ڈیل تو کوئی نہیں مانگ رہے. ہماری مینڈیٹ تو ہمارا لے لیا ہے، بندے ہمارے اندر ہیں. ہم صرف اور صرف اپنے 26 کے شہداء کے لیے انصاف مانگتے ہیں، ہم صرف اور صرف اسیروں کے لیے انصاف مانگتے ہیں، ہم وہ ہمارے جو مسنگ لوگ ہیں ان کے لیے انصاف مانگتے ہیں، اور ہم جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں. ہم جو بھی چیز مانگ رہے ہیں ہم کوئی ڈیل نہیں مانگ رہے ہیں. خان نے بھی جب آنا ہے وہ کسی عدالتی فیصلے کے بعد ہی باہر آنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج مذاکراتی ٹیم نے وہ کیا اور کل جناب اس پہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ گفتگو بھی ہوئی ہے. انہوں نے بڑا واضح اس پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ جوڈیشل سسٹم کے تھرو انہوں نے آنا ہے، اور ہم بھی. خان اس سے پہلے کہہ چکا ہے، بیفور گورنمنٹ کڈ سے خان نے آلریڈی کہہ دیا. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہاتھ ہولا ہی کہتے ہیں. ہم نے کوئی نیکسٹ موبلائزیشن تو اناؤنس نہیں کی ابھی تک. اگر کریں گے تو قانون اور آئین کے دائرے کے اندر کریں گے. Anything else, sir?